وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنا بہت اچھی بات ہے، اور اگر یہ شان شعروں کی شکل میں، نظموں کی شکل میں، نعتوں کی شکل میں بیان کی جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اگرچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عام طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ، آپ کی سیرت، آپ کے احوال، آپ کی شان، آپ کا مقام، یہ وہ عام الفاظ میں بیان کرتے تھے. جو انہوں نے آپ کی شان نظموں کی شکل میں، شعروں کی شکل میں، نعتوں کی شکل میں بیان کی ہے وہ کم ہے، اور جو انہوں نے عام اور سادہ الفاظ میں بیان کی ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس سب کے باوجود شعروں کی شکل میں، نعتوں کی شکل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کے اوصاف بیان کرنا یہ اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن افسوس تب ہوتا ہے جب کئی نعتوں میں، کئی شعروں میں، کئی نظموں میں ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو شرکیہ قسم کے ہوتے ہیں، جو توحید کے منافی ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک نعت کے الفاظ ہیں برد و جولی میری یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک اور نعت کے الفاظ ہیں شاہ مدینہ سارے نبی تیرے در کے سوالی، اور ایک اور نظم کے نعت کے الفاظ ہیں جو مانگ در مصطفیٰ سے مانگ. اب ان الفاظ پہ غور کیا جائے تو ان میں صاف صاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا، حاجت روا، مختار کل بآور کرایا جا رہا ہے، اور لوگوں کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کریں، آپ سے مانگیں، آپ سے مدد طلب کریں. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تھے اس وقت یہ صورتحال تھی کہ آپ کے پاس اگر اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کچھ ہوتا تو آپ لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے، اگر نہ ہوتا تو آپ معذرت کر لیا کرتے تھے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں جسے امام بخاری وغیرہ نے روایت کیا ہے، ما اعطیکم ولا امنعکم، نہ میں تمہیں کچھ دیتا ہوں نہ میں تم سے کچھ روکتا ہوں، انما انا قاسم، میں تو بس ایک تقسیم کرنے والا ہوں، اضع حیث امرت، جہاں مجھے حکم ملتا ہے وہاں پہ میں اللہ کا مال رکھ دیتا ہوں، اللہ کا مال دے دیتا ہوں. اس حدیث میں آپ واضح طور پہ فرما رہے ہیں کہ میں نہ دینے والا ہوں نہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نعمت اور دولت کو روکنے والا ہوں. میری حیثیت ایک تقسیم کرنے والے کی ہے، جہاں اللہ چاہے وہاں پہ میں دے دیتا ہوں. تو یہاں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ بالکل واضح ہو رہا ہے، اور یہ دنیا کا معاملہ تھا. لیکن جب آپ فوت ہو گئے تو فوت ہونے کے بعد یہ کہنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو دیتے ہیں یا آپ سے مدد مانگی جائے، یہ صحابہ کرام کے عمل اور ان کے سنت اور ان کے طریقے کے خلاف ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صورتحال یہ تھی کہ جب آپ دنیا میں زندہ تھے، موجود تھے، تب بھی آپ کئی دفعہ لوگوں سے معذرت کر لیا کرتے تھے کہ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. آپ اس حدیث پہ غور کریں جس حدیث کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان سے ہے جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 92 میں ہے کہ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان عظیم صحابہ کرام کا تذکرہ کر رہے ہیں جو تبوک کی لڑائی سے پہلے آپ کے پاس آئے کہ آپ ہمیں سواریاں دیں، آپ ہمیں اونٹنیاں دیں جن پہ بیٹھ کر ہم بھی جہاد میں شریک ہو سکیں.
لیکن نبی علیہ السلام نے امادت کرتے ہوئے فرمایا لا اجد ما احملکم علیہ، میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس پہ میں تمہیں سوار کر سکوں، یعنی کہ میرے پاس سواریاں نہیں ہیں، میرے پاس اونٹنیاں نہیں ہیں جو میں تمہیں دے سکوں۔ آپ صاف صاف فرما رہے ہیں میرے پاس نہیں ہے۔ اور صورتحال یہ تھی کہ یہ عظیم صحابہ کرام روتے ہوئے واپس گئے، یعنی کہ وہ سچے مجاہد تھے، وہ جہاد میں شریک ہونا چاہتے تھے، صرف مال کی کمی تھی، اونٹنیاں نہیں تھی جن پہ بیٹھ کر وہ تبوک میں پہنچ سکیں۔ تو نبی علیہ السلام نے صاف صاف کہا کہ میرے پاس یہ مال نہیں ہے، میرے پاس یہ اونٹنیاں نہیں ہیں، میرے پاس یہ سواریاں نہیں ہیں۔ اگر نبی علیہ السلام مختار کل ہوتے، حاجت روا ہوتے، مشکل کشا ہوتے، تو یہ صحابہ کرام جو روتے ہوئے واپس جا رہے تھے، آپ انہیں یقیناً سواریاں دیتے، اونٹنیاں دیتے، تاکہ ان کی خواہش پوری ہو جاتی۔ ایسے ہی نبی علیہ السلام اپنے چچا ابو طالب جبکہ وہ فوت ہو رہے تھے، انہیں اسلام کی ترغیب دے رہے ہیں، انہیں لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ فرما رہے ہیں یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، چچا آپ لا الہ الا اللہ پڑھ دیں، یہ کلمہ کہہ دیں تاکہ میں آپ کی شفاعت کر سکوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں۔ لیکن ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا اور ایسے ہی فوت ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پہ یہ آیت نازل فرمائی انک لا تہدی من احببت، کہ ہدایت کے مالک آپ نہیں ہیں، جسے آپ چاہیں اسے ہدایت مل جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ یاد رہے ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہدایت یہ ہے کہ آپ کسی کی رہنمائی کر دیں، اس معاملے میں اس معنی میں نبی علیہ السلام ہادی ہیں، رہبر ہیں، رہنما ہیں۔ دوسری ہدایت یہ ہے کہ کسی کے دل میں اسلام داخل کر دینا، توحید داخل کر دینی، ایمان داخل کر دینا، اس معاملے اس معنی میں ہادی صرف اللہ کی ذات ہے، کوئی اور ہادی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ صاف صاف کہہ رہے ہیں انک لا تہدی من احببت، جس کو آپ چاہیں اسے آپ ہدایت دے دے، ایسا نہیں ہوتا۔ ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جسے اللہ خود چاہتا ہے۔ تو یہاں سے بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام اگر مشکل کشا ہوتے، حاجت روا ہوتے، مختار کل ہوتے، داتا ہوتے، دینے والے ہوتے، تو آپ اپنے چچا ابو طالب کو ہدایت دے دیتے، انہیں ایمان دے دیتے، ان کے دل میں اسلام داخل کر دیتے، لیکن آپ ایسا نہیں کر سکے۔ اس لیے اپنی نعتوں میں، اپنی نظموں میں، اپنے شعروں میں ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے جو الفاظ توحید کے منافی ہوں۔ خود نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، کہ میرے معاملے میں مبالغہ نہ کرو، حد سے آگے نہ بڑھو، جیسے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں حد سے آگے بڑھ گئے۔ میں تو ایک اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں، اور میرے بارے میں یہی کہا کرو کہ یہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ کہنا کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی، یہ بہت ہی غلط جملہ ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعائیں قرآن پاک میں موجود ہیں، کوئی ایک ایسی دعا نہیں ہے جس دعا میں کسی نبی نے نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے آپ سے سوال کیا ہو، آپ سے مانگا ہو، بلکہ ان دعاؤں میں انبیاء کرام علیہ السلام براہ راست اللہ سے سوال کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ میں تیری طرف سے نازل ہونے والی خیر کا محتاج ہوں، اور کہا ہے یا ربی کہا ہے اے میرے رب، اللہ کو پکارا ہے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں تو کہہ رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ایسے ہی جناب ایوب علیہ السلام ہیں مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، وہ بھی اللہ کو مخاطب کر رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام بھی توبہ قبول ہوئی ہے، تو اس سے پہلے جو اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں توبہ کرنے کے لیے وہ یہ ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، انہوں نے اپنے رب کو پکارا ہے۔ اور خود ہمارے نبی علیہ السلام بھی ہمیشہ رب کو پکارتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے سوال کرنا چاہیے۔ ہاں جب کوئی زندہ ہو تو اس سے وہ چیز مانگ سکتے ہیں جو اس کی قدرت میں ہے، جو وہ دے سکتا ہے۔ اگر کسی کے پاس مال ہے تو اس کی زندگی میں اس سے آپ اتنا مال مانگیں جتنا اس کی دسترس میں ہے، یہ شرک نہیں ہے، ایسا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن اگر زندگی میں بھی
کسی سے بیٹا مانگا جائے کہ مجھے بیٹا دیجیے کسی پیر سے، کسی ولی سے، کسی نبی سے، تو چونکہ بیٹا دینا صرف اللہ کی خصوصیت ہے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ ایسے ہی استغفار کرنا، گناہوں کی معافی مانگنا، یہ اللہ کی خصوصیت ہے، یہ کسی اور سے مانگیں گے تو یہ بھی غلط ہوگا۔ اور فوت ہو جانے کے بعد نبی علیہ السلام کو پکارنا، یہ تو بالکل غلط ہے۔ صحابہ کرام قحط سالی ہوتی، بارش کی ضرورت ہوتی، امام بخاری روایت کرتے ہیں، صحیح حدیث ہے کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کو لے کر میدان میں جایا کرتے تھے، یعنی کہ آپ کی سنت کے مطابق، آپ کے طریقے کے مطابق، جو طریقہ آپ نے سکھایا تھا اسی طریقے پہ صحابہ کرام عمل کرتے تھے۔ میدان میں جاتے، وہاں جا کر دعائیں کی جاتی، اللہ سے بارش مانگی جاتی، آپ کے زندہ چچا جناب عباس رضی اللہ عنہ کو قیادت دی جاتی، امامت دی جاتی، وہ دعا کرتے اور صحابہ کرام آمین کہتے، جیسا کہ دیگر روایات میں مزید تفصیل آئی ہے کہ جناب عباس دعا کرتے اور صحابہ کرام ان کے ساتھ مل کر یہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے۔ جناب عمر فاروق بھی کہتے تھے، اے اللہ ہم آپ کے چچا کو لے کر آئے ہیں، ان کے ذریعے بارش مانگ رہے ہیں۔ صحابہ کرام بارش لینے کے لیے آپ کی قبر پہ نہیں آتے تھے، آپ کو نہیں پکارتے تھے، آپ سے بارش نہیں مانگتے تھے، آپ سے بیٹا نہیں مانگتے تھے، ہاں آپ کی زندگی میں یہ درخواست کرتے رہے کہ اولاد کے لیے دعا کریں، بارش کے لیے دعا کریں، لیکن یہ کہا ہو کہ آپ بارش دیں، یہ کہا ہو کہ آپ بیٹا دیں، ایسی چیز نہیں ملے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں توحید سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں شرک و بدعات سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔